السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وسلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کسی ہماری بہن کا سوال ہے کہ کیا یہ کالے رنگ کا ابایا یہ سنت ہے؟ اس کے لیے وہ دلیل بھی دے رہی ہیں کہ جب پردہ کے احکام نازل ہوئے تو عورتیں جو ہیں وہ سیاہ چادریں لے کر نکلی، ایسے جیسے وہ ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہیں۔ تو کیا یہ ابایا جو ہے یہ سنت ہے، یعنی سیاہ رنگ؟ دیکھیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ اتاری تھی کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ تمام مسلمان عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں گرا کر رکھیں۔ تو اس حکم کے بعد عورتوں نے رات کو ہی وہ اوڑھنیاں سی کر، جن کے پاس نہیں تھی، تو صبح وہ نکلی اس حالت میں کہ ان کے اوپر اوڑھنیاں تھیں، یعنی اتنا ان کو جذبہ جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کا بھی تھا۔ تو کوئی بھی ایسی چادر جس سے جسم چھپ جائے، عورت کا پورا جسم چھپ جائے، اس میں جسم کے اعضاء واضح نہ ہوں، اور اسی طرح وہ کوئی ایسا اٹریکشن والا نہ ہو کہ اس کی طرف نظریں اٹھیں، سادہ وہ کپڑا ہو، وہ کالے رنگ کا ہو، وہ سفید رنگ کا ہو، کسی اور رنگ کا ہو، کوئی ایسا شوخ رنگ نہ ہو کہ لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھیں، اور ایسا بھی بناوٹ اس کی نہ ہو کہ لوگ اس کو دیکھیں اور وہ یعنی ایک کشش کا باعث ہو۔ سادہ ہو جس سے عورت کا پورا جسم چھپ جائے اور جسم کے اعضاء واضح نہ ہو، وہ ساتر ہو، پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، اور عورت اپنا پورا جسم چھپا کر اس میں نکلے، بس وہی جو ہے پردے کے مقصد کو پورا کر دے گا۔ اس کے لیے ایسا کوئی بھی میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف کالا ہی رنگ ہونا چاہیے۔ ہاں، کالا ہو سکتا ہے، اور جس روایت کی طرف اشارہ کیا گیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کالا رنگ اکثر عورتوں کا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کپڑا پہننا جائز ہے، کسی اور رنگ کا بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ساتر ہونا چاہیے اور جسم کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، اور سمپل سادہ ہو جو پورے جسم کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ دے۔